اور آپ کو سلامتی دے۔ یہ دشوار گزار راستہ ہے بیٹے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، کانٹوں کی سیج ہے، مگر یہ انبیاء علیہ السلام کا طریق ہے۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام سے شروع کر لیں، ان کی ظاہری دنیاوی زندگی میں لوگوں نے سکون نہیں رہنے دیا۔ آپ کو پتہ ہے کشتی بنا کے تو طوفان آیا تو پھر وہ دوسری جگہ پر منتقل ہوئے، اپنا وطن چھوڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں میرے بیٹے، آگ میں ڈال دیا ابراہیم۔ اب اللہ کے محبوب، اللہ کے پیغمبروں سے زیادہ تو کوئی محبوب نہیں ہوتا نا اللہ کا، اور اللہ کی ذات چاہتی تو نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو اللہ پاک خود ہی بجھا دیتا، آگ جلتی ہی نہ، آگ ہی بجھ جاتی، مگر نہیں، ایک بار ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، جب ڈال دیا، آزما لیا، تو پھر جب اندر پہنچ گئے آگ میں تو تب آگ سے بچا لیا، آگ کو حکم دیا کہ جلانا نہیں۔ تو دیکھیں اس محبوب کی، اس مالک کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب جلانا نہیں تو آپ کو جلنے ہی نہ دیتے، مگر نہیں، جلنے بھی دیا مگر جلانے نہیں دیا، تکلیفیں دی۔ پھر وطن سے روانہ ہو گئے، تو وہ رہنے والے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے۔ عراق میں بابل ایک جگہ ہے، بابل نینوا کا نام سنا ہوگا، بابل نمرود کا جہاں تخت تھا، تو وہاں آپ کا گھر تھا۔ پھر وہاں سے نکلے، ملک شام میں آئے، کبھی فلسطین میں گئے، کبھی مصر کی طرف گئے، پوری زندگی آرام سے، آپ کو سکون سے دشمنوں نے رہنے نہیں دیا۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہی ہے بیٹی حضرت ہاجرہ کو اور چھوٹے سے معصوم بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال کے تو صحرا میں لے آئے، مکہ معظمہ کے چھوڑ کر۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہیں بیٹے، سب پر آتی ہیں۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے، جتنا قریب ہوتا ہے آزمایا جاتا ہے، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوتا ہے اسے آزمایا نہیں جاتا۔ غیر کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی نکتہ سمجھ لیں۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، سن لیں۔ جو غیر ہے اسے کوئی نہیں آزماتا، غیر تو کھلا غیر ہوتا ہے، دشمن کو کوئی نہیں آزماتا، آزماتے دوستوں کو ہیں، صرف دوست کو آزمایا جاتا ہے۔ جو دعوی محبت کرتا ہے، جو دعوی وفاداری کرتا ہے، اسی کی محبت و وفاداری کو آزمایا جاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دے کر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کے سامنے ہیں، مصر سے نکالے گئے ہیں، بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں آئے ہیں، اور وہیں صحراؤں میں وادی سینا میں وصال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور قوم کو انہوں نے کہا کہ انقلاب کے لیے نکلو اور فلسطین کی سرزمین پہ چلو میرے ساتھ، اس پہ حکومت بناتے ہیں۔ قوم نے انکار کر دیا، جن کو فرعون کے ظلم سے لے کر نکلے تھے، فرعون سے بچا کے لائے تھے جن کو، اور جن کے لیے سمندر کو خشک کر دیا تھا، دو ٹکڑے کر دیا تھا، اور سمندر کے اندر خشکی کا راستہ بنا کے لے کے مصر سے آئے تھے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے تھے، جن کے لیے بادل سائبان بن کے رہتا تھا، من و سلوہ کا کھانا اترتا تھا، اس قوم کو کہا کہ چلو فلسطین پر، کنعان پر حملہ کرو، مقدس سرزمین پر ہم چلتے ہیں، وہاں جابروں کو نکال کے حکومت بنا کے اسلامی سلطنت قائم کرتے ہیں۔ قوم نے انکار کر دیا کہ نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب جائے۔ یہ قوم، عوام ہمیشہ اسی طرح ہوتے ہیں بیٹے، ہمیشہ اسی طرح ہوتے ہیں، اس کا بھی شکوہ نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ جب بھی پیغمبر نکلتے تھے چند اہل ایمان ساتھ جاتے تھے، باقی قوم بڑے طاقتوروں، گوروں، جابروں، ظالموں کے ساتھ رہ جاتی تھی، کوئی مفاد کی وجہ سے، کوئی ڈر کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے دیکھا، پھر صالح علیہ السلام کا دیکھا، آپ نے دیکھا، وہ بھی دیکھا جن کی اونٹنی اللہ نے معجزے کی اونٹنی دی تھی، ان کو ذبح کر ڈالا۔ ہود علیہ السلام کو دیکھا، لوط علیہ السلام کو دیکھا، شعیب علیہ السلام کو دیکھا،
مدین، سب لوگوں نے انبیاء کو نکالا، انہوں نے ہجرت کی، گھیرا تنگ کیا، ان سے بائیکاٹ کیا، کسی کو قید و بند کی صحبتیں دی، یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو درخت کے اندر کھڑا کر کے چیر دیا آرے کے ساتھ، کسی کی انگلیاں کاٹ دی، کئی شہید ہو گئے۔ قرآن مجید میں بڑے ربانیین اولیاء نبیوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے۔ اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر بیٹے آقا علیہ السلام پر آیا۔ اس قوم نے جس نے دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، درخت سجدہ میں زمین پر سجدہ ریز ہوئے، بچپن دیکھا آقا علیہ السلام کا، معجزات دیکھے، اس قوم نے گھیرا تنگ کر لیا اور تلواریں لے کے محاصرہ کیا، شہید کرنے لگے۔ پھر آقا علیہ السلام طائف کی طرف گئے کہ چلو دعوت وہاں جا کے پھیلاؤں، مکہ والوں نے رد کر دی ہے، قبول نہیں کرتے، تو طائف نے پتھروں سے لہولہان کر دیا طائف والوں نے۔ پھر واپس آئے آقا علیہ السلام، پھر آپ کو معلوم ہے زندگی کے 53 برس جہاں گزار کے پھر آقا علیہ السلام نے بالآخر مدینہ پاک ہجرت کی، اور ہجرت بھی کی تو آرام سے نہیں اسلام قائم ہو گیا بیٹے، پھر جنگیں لڑی، شہادتیں دیں، خود زخم کھائے، تلواروں کے زخم کھائے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ عذاب ہوئی، یہ سارا آپ کے سامنے بیٹے۔ اللہ کے جو جتنا محبوب ہوتے تھے، جتنے محبوب ہیں اتنے آزمائے جاتے ہیں، جتنے مقرب ہیں اتنا آزمائے جاتے ہیں، جتنا قریب ہیں، جتنے دوست ہیں اللہ کے، جتنے وفادار ہیں، عمدہ کردار ہیں، جتنے نیک اور صالح، اسی حساب سے آزمائے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے بیٹے، آزمائش ایمان کے مرتبے کے مطابق آتی، اس کا ایمان جتنا زیادہ ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہے۔ پھر صحابہ کرام کا معاملہ اب اس تاریخ کا ختم کرتے ہیں ذکر بیٹے، کربلا پہ جا کر، اب کربلا پہ انتہا ہو گئی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت سے میرے بیٹے کیا دور ہے، وہ اللہ کی ذات اگر ارادہ فرماتی تو یزید جیسے کروڑوں یزیدوں کے تخت الٹ جاتے، زمین میں پھٹ جاتی اور غرق ہو جاتے، لیکن اللہ پاک بیٹے اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے، یہ اس کا طریق ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی اہل بیت شہید ہوئی، پھر ان کے سر کٹے، پھر نیزوں پہ چڑھائے گئے، کوفے لائے گئے، وہاں سے دمشق لائے گئے، پھر قید کیا گیا کچھ عرصے کے لیے سیدنا امام زین العابدین کو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کو زنجیریں باندھ کر ان کی ٹانگوں میں، پاؤں میں زنجیروں کے ساتھ چلایا گیا بیٹے۔ پھر وہ مدینہ پاک پہنچے۔ یہی حال میرے بیٹے اللہ کے محبوب ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہوا، شہید کیے گئے، زہریں دی گئیں، قید کیے گئے، اور یہ ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے قید کاٹی، ہم جن کے مقلد ہیں بیٹے حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا تھا۔ جن کو اس بات کا نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا میرے بیٹوں۔ ساری دنیا جن کو مانتی تکلیف کرتی ہے ان کے ساتھ بادشاہوں نے یہ کیا، ظالموں نے، جابروں نے۔ امام مالک کو گھر میں قید کر دیا گیا تھا، گھر میں 4 قدم پر مسجد نبوی تھی، 4 قدم پر آقا علیہ السلام کا روضہ۔ 24 سال تک امام مالک گھر سے نکل کے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ 24 سال تک گھر میں ہوم اریسٹ رہے، ہاؤس اریسٹ رہے امام مالک۔ پھر امام شافعی کو قید کیا گیا، یمن سے قید کر کے پاؤں میں زنجیر باندھ کر تو چلا کے لایا گیا بغداد، امام شافعی، اور بغداد میں لا کے قید کر دیا ان کو۔ پھر کیس چلا، مقدمہ چلا، مقدمے چلتے اس کے بعد رہا ہوئے۔ پھر امام احمد بن حنبل کو قید کیا گیا، انہوں نے قید کاٹی، سالوں کی قید، اور پھر کوڑے مارے گئے ان کو۔ اب بیٹے اس سے بڑھ کے کس کا نام لوں، کون رہ گیا ساری انسانی
تاریخ میں کائنات میں کون رہ گیا؟ خلاصہ میرے بیٹے میں نے یہ بتایا، جو ایمان پر جتنا پختہ اتنی آزمائش، یہ اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کا جتنا محبوب اتنی آزمائش.